أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد. عزیزان گرامی مرتبہ، یہ آیہ کریمہ پہ گفتگو جاری ہے آپ کے سامنے، اور یہاں تک بات ہماری آپ کے گوش گزار ہو چکی ہے کہ اس کو کہ جسے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نور کو چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی آپ یہیں سے بلاغت قرآن کا اندازہ لگائیے کہ نور خدا کے مقابلے میں جو بھی چیز دنیا کی آئے اس کو اللہ نے ایک پھونک کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اور پھونک میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک پھونک میں شمع مادی بجھا سکے، تو پھر جو ہے وہ ایسا نور کہ جس سے کائنات قائم ہے، اس نور کو اس کا پھونک کہ جو مادے کو نہ بجھا سکے اسے کیا بجھا پائے گا۔ تو اللہ یہ آپ کو ہم کو بیدار کر رہا ہے، اور یہ اس معنوں میں کر رہا ہے کہ ڈرو نہیں۔ ہم چونکہ فطری طور پر ڈرپوک ہے، ہمارا جو نفس ہے وہ بنایا گیا ہے کسی اور سے ڈرنے کے لیے، لیکن نفس جو ہے وہ دنیا سے ڈرنے لگا ہے۔ اللہ نے کہا اس کو کیا ڈر رہے ہو، یہ تو ایک پھونک ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ کہ یہ طاقت اور وہ طاقت اور فلانا طاقت، تو اللہ نے کہا یہ نہ یہ طاقت نہ وہ طاقت، یہ ساری طاقتیں بس ایک پھونک کے مانند ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے، سوال نہ کیجئے کہ جب آئیں گے تو کیا ہوگا۔ جب یہ پھونک ہی کے مانند ہے، جو اگر وہ پھونک دیے تو کیا ہوگا۔
یہ سمجھیے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور سب کو پھونک پھونک کے پیدا کیا ہے، تو اگر اس کی پھونک نکل گئی یہ ساری جو ہیں وہ سانسیں بند ہو جائیں گی۔ تو کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں بند بند لفظوں میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دینے کی صحیح کی اور پہنچانا چاہا کہ خوف نہ کرو، اللہ پر اگر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے اور تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو تمہیں جتنی بڑی طاقتیں ہیں ان ساری طاقتوں کو ایک پھونک کے مانند سمجھو۔ اللہ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کہ جتنا بڑا اپنا اور جتنی قوت مندی کا اظہار کریں مگر یہ کچھ کر نہ پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مقابل ہے، بندہ بندے کا مقابل ہو ایک دوسرے سے اپنی زور آزمائی کا حساب و کتاب کر سکتا ہے۔ ایک جو ہے وہ طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، ایک کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ایک کے پاس کم ہے۔ توانائی نہیں ہے کہ تم اپنی ہی سانس کو برابر قائم و دائم رکھ سکو، اور اس سے اشارہ کیا ہے کہ یہ سانس سے ہی آپ کو پھونک آتا ہے نا۔ تو ساری طاقت و قوت جتنی بھی تمہاری ہے وہ سب جو ہے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ تم ایک سانس بھی اپنی نہیں روک سکتے، اپنی سانس کو بھی دائم نہیں بنا سکتے، قائم نہیں بنا سکتے، تو تم پھر اور کیا چیز کو دائم و قائم بناؤ گے؟ جسے تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو، سادوں کو، کہ جن کو صلاحیت نہیں ہے، ڈرپوک ہیں، نہ سمجھنے کی صلاحیت اور نہ ہی دل میں قوت ہے۔ قوت جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان جس قدر محکم مستحکم اس قدر قوت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ والذین آمنوا ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ایمان کے بعد استقامت پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیے جو نہیں ڈرتے ہیں اور طاقتوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کم سے کم عالم اسلام کو ایک درس یہی لینا چاہیے کہ ایک ابو ذر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود کسی طاقت سے ڈرا نہیں۔ یہ ایمان کی توانائی ہی تو ہے۔ کبھی یہ شہر میں، کبھی وہ شہر میں، کبھی وہ شہر میں، ہر جگہ ادھر سے ادھر کرتے پھرے، مگر ایک ابو ذر سب کے لیے ایسا بنا رہا کہ حکومت سکون سے نہ کر سکے۔ آپ سوچئے کہ جس کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، لباس پھٹا ہے، مگر چونکہ ایمان و صداقت کی طاقت اتنی وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ اس کا ساتھی اللہ ہے۔ اللہ ہے تو اللہ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ خالق ہے وہ، مالک ہے وہ، رازق ہے وہ، سب کچھ وہی ہے۔ ساری کائنات اسی کی ید قدرت میں ہے، اور اس کے باوجود بھی باور نہیں، اس کے باوجود بھی یقین نہیں۔ ہمارا آپ کا بھی یہی حال ہے کہ ایمان بھی لائے ہوئے ہیں اس کے باوجود باور نہیں، جانتے بھی ہیں اس کے بعد بھی یقین بھی ہے کہ ہاں اللہ ہی کے ہاتھ میں سب ہے۔ جہاں کہیں شک آتا ہے پوچھتے بھی ہیں یا رسول اللہ تو پھر اللہ ایسا کر دے گا؟ تو رسول اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ ابھی جس اللہ پہ تم ایمان لے آئے ہو کیا اسے اپنے سے بھی کمزور سمجھ رہے ہو؟ تب بھی سوال کر رہے ہو یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری۔ اگر ہم ایمان میں مستحکم ہوں
یقین میں محکم ہوں تو ساری چیزیں ہماری حل ہیں. اس لیے ہم زور ایمان پر یقین پر دے رہے ہیں. بہت سے لوگ روتے گاتے آتے ہیں، قبلہ بچہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. ارے کاہے نہیں صحیح ہو رہا؟ ارے کل تک تو نماز پڑھتا تھا، کل تک تو روزہ رکھتا تھا، باقاعدہ ہمارے ساتھ افطار کرے، سحر کھائے، اور ایسا زیارتوں کو بھی گیا، ایسا حج کے لیے بھی گیا، ایسا سب کچھ، مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا. نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زیارت کرتا ہے نا. سماج میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے ایسا. یہ کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہا تھا تمہیں تو کر رہا تھا، مگر دل میں یقین نہیں تھا. اگر ایمان محکم مضبوط ہوتا تو نہ اس کی نماز چھوٹتی نہ روزہ چھوٹتا. عادت کے حساب سے بجا لانا اور ہے. آپ نے اگر زبردستی کیا، ایک صلوات پڑھ دیں. اگر آپ نے زبردستی کیا، زبردستی سے کر لیا، سکھایا آپ نے، عادت ڈلوائی، ڈالنا چاہیے، تمرین کرنا چاہیے. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں مقام تربیت میں. بات آن پڑی تو اتنا کہتا چلوں کہ اصول جو ہیں ان کو یاد رکھو، قواعد جو ہیں ان کو رکھو ذہن میں، ظاہرداری پہ کم جاؤ. تمرین اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن تمرین سے پہلے آپ ہر جگہ دیکھیے اماموں کا فرمان یہ ہے کہ جب بچہ تمیز یافتہ ہو تو اسے سکھانا شروع کرو، بتانا شروع کرو. کس چیز سے سکھائیں گے، کس چیز سے بتائیں گے؟ تو وہاں ابتدا ہی یہ ہے کہ پہلے خدا بتاؤ کہ کیا ہے، پہلے سمجھاؤ کہ خدا کیا ہے. دھیرے دھیرے جب پختہ ہوتا جائے تب دلائل بتاؤ خدا کے وجود کے. پہلے اس کو جیسے نام سکھایا جاتا ہے، مائیں سکھاتی ہیں، پہلے مائیں سکھاتی تھیں آگوش میں لے کر کے، تربیت کے مقام پہ کہتی تھیں اللہ ایک، پنجتن پاک، امام 12، معصوم 14. خالی گنتی بتائی، عدد بتایا، حفظ ہو گیا. اللہ ایک، مگر سوال ہے کہ اللہ ہے کیا؟ تو جب یہ تمیز سے اوپر آیا تو سوال آیا. تب اتنا آپ سیکھے ہوں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا دلائل دے دیں کہ خدا کیا ہے. اور جب آگے بڑھ جائے، 7 سال کا ہو جائے تو قرآن سکھائیں، اور جب آگے بڑھ جائے نماز سکھائیں، روزہ سکھائیں. تو مقصد یہ ہے کہ ابتدا جو ہے اصول دین سے ہے. اصول دین پہلے دل میں جو ہے وہ جڑ پکڑے، مضبوط ہو، اور جب وہ مضبوط ہو لے تو پھر یہ دھیرے دھیرے عمل جو سیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، پہلے سیکھنے کی منزل پہ ہے، پھر اس کے بعد واقعی کرنے کے منزل پہ ہے. تو تربیت اس طرح ہوتی ہے. ایسے ہی جیسے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے، چلنے نہیں پاتا ہے، تو آپ ہاتھ پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے ہیں؟ انگلی پکڑتے ہیں، اپنی انگلی پکڑواتے ہیں، مضبوطی دیتے ہیں، کھڑا کراتے ہیں اس کو. تو کھڑا ہونا تو نہیں آتا ہے، آپ ہی سکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ بیلنس کرنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے پھر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا. کسی کا نام تربیت ہے، چلانا، سکھانا، اٹھانا. تو ایک مربی جو ہے جب تربیت کرتا ہے تو تربیت میں یہی سب سکھاتا ہے. پھر کھانا کھلانا پہلے کھلاتے ہیں، پھر اس کے بعد لقمہ توڑنا سکھاتے ہیں. تب ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے دھیرے، اور پھر جب یہ سب کر دیا تو کہہ دیا یہ مربی ہے، اور یہ تربیت ہو گئی. جس کی تربیت ہوئی اور جس نے کیا وہ مربی ہے. ہمارے پاس لفظیں جو ہیں الگ الگ ہیں. ہم مربی کہتے ہیں اس کو، یہ تربیت کیا اس نے. لیکن اب یہ ایک بات اور ہے کہ کوئی یہ سب سیکھا سکھایا آیا ہو. اگر کوئی سیکھا سکھایا ہے تو اس کو جو سکھائے تبھی مربی ہے.
تو جب وہ سیکھا سکھایا ہے تو سکھائے گا کیا؟ وہ تو خود سیکھے گا اس سے. تب یہ تو مربی نہیں ہے. مگر پھر بھی اگر اللہ کہے کہ یہی تربیت اس کی کر رہا ہے، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، تو آپ کس طرف لے جائیں گے؟ آپ نہ چلنا سکھایا، نہ اٹھنا سکھایا، نہ بٹھالنا سکھایا، نہ کھلانا سکھایا، اور نہ ہی آداب سکھائے، نہ سلام سکھایا، نہ کلام سکھایا، بلکہ خود ہی محو حیرت ہے کہ یہ تو ایسا جانتا ہے کہ مجھے خود سیکھنا پڑ رہا ہے. مگر اب تو مربی نہیں ہے نا، جب سکھایا نہیں تو ہے کاہے کا مربی. اب اگر میں کہوں مربی تو غلط ہے، لیکن اگر قرآن کہہ رہا ہو کہ تربیت اسی نے کیا ہے، تو اللہ جب کہے کہ تربیت اسی نے کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی بات سکھانے کی نہیں ہے. تربیت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ہم نے تو پہلی بنیادی چیز بتائی تھی آپ کو، آپ کا ذہن وہیں مرکوز ہو گیا. ورنہ اعلیٰ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہر آدمی ہر طرح سے تربیتیں ہوتی ہیں. درخت کی تربیت ہے. اب درخت میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ درخت کی تربیت یہ ہے کہ آپ جو ہے درخت کو نکالیں گے زمین پھاڑ کے، یہ آپ میں صلاحیت ہے؟ بیج ڈال دیجئے، اس کے بعد آپ اخوا پھوڑوائیے اس کا، اور آپ جو ہے اس کو نکالیے. آپ میں تو ہے ہی نہیں یہ طاقت. یہ تو وہ کرنے والا ہے. اگر نہ کیا تو آپ باندھے بیٹھے رہیے. لیکن جب نکل آئے تو اب آپ کو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو گھاسیں ہیں ادھر ادھر ان کو دور کریے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سائے سے ان پہ تکلیف نہ پہنچنے پائے. اور کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جہاں پر یہ جھاڑیاں ہیں اور یہ خاردار کانٹے جو بڑے بڑے ہیں، ان سے بچائیے تاکہ یہ درخت جو ہے بڑا ہو جائے اور ثمر آور ہو جائے. اور کیا کرنا ہے؟ کہا اس لیے بھی دیکھیے کہ یہ بڑا کب ہوگا، ثمر آور کب ہوگا، لہذا یہ خشک نہ ہونے پائے. اس کو جس طریقے سے ہو اس کی جڑوں کو سیراب کیجئے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے تربیت. اب پانی ڈال رہا ہے، اب جو جس طریقے کا ہے، جیسی جڑ ہے ویسا ہی پانی ہوگا. ارے بھائی سمجھیے، جڑ کے اعتبار سے ہے چیز ڈالی جائے گی. اگر جڑ اس طرح کی ہے تو پانی سے کام چلے گا، اور کوئی جڑ ایسی ہے کہ بغیر لہو کے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا لہو پلائے گا. یہ معنی ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وقت اتنا تنگ نہیں ہے کہ آپ کہیے 2 سال اور 4 سال اور 5 سال. یہ تو جب تک ہے درخت، اور آپ جب تک ہیں کانٹے ہٹانے پڑیں گے، خجو خاشاک گرانے پڑیں گے. اسی لیے 40 سال تک پیغمبر کی تربیت ابو طالب کرتے ہیں. صلوات پڑھ محمد وعلی محمد. 40 سال تک اسی طریقے سے خشو خاشاک ہٹاتے رہے، بڑے بڑے کانٹے دور کرتے رہے، اور جو بڑے بڑے سایہ کرنے والے تھے ان پہ ہاتھ لگا دیا کہ نہیں لگایا؟ تبھی تو کہا کہ رک، اور پکڑ لیا اور کہا تقدم یا مولایا، آپ بڑھئے، آپ جو چاہیے کہیے، جب تک میں ہوں کسی میں دم نہیں ہے کہ روک لے. توجہ کریں آپ، یہ ہے تربیت. جب تربیت کیا ہے جس درخت کو، تو دیکھ کے خوش بھی ہو رہا ہے اس کا ثمر کیا ہوگا. اب آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ چاہے پیسے سے آیا ہو اور چاہے ایسے آیا ہو، ہر طرح سے یہ مالی جو تربیت کر رہا ہے، پیسے لاکھ آپ دیجئے مگر لکھا یہی جائے گا کہ فلاں مالی جو ہے اس نے اس کو پال کے بڑا کیا. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے جتنے پیسے دیجئے، لیکن اگر کوئی پیسے بھی نہ لے اور اس کے بعد اس کی پرورش کر کے اس درخت کو بلند کرے، تب تو اس کا حق ہی ہے لکھا جانا ہے نا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے جو پیسے لے لیتے ہیں وہ دینے والا باغبان کو پیسہ، صاحب باغ
جس کا باغ ہے، جس نے درخت کو ابھارا ہے، اب وہ جو ہے باغبان کو پیسہ دے کے یہ خش و خاشاک ہٹوا رہا ہے، پر تاریخ میں لکھا یہی جائے گا کہ فلاں مالک تھا، صاحب باغ کا نام نہیں آئے گا۔ اب چونکہ پیسہ دے دیا ہے تو احسان نہیں رہ گیا اس کا۔ توجہ کرو میری بات پر، اگر پیسہ دے دیا تو احسان نہیں رہے گا، لیکن اگر پیسہ نہیں دیا تو قیامت تک احسان رہے گا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، قیامت تک احسان رہے گا۔ تو اب یہ ہے ابو طالب کی خاصیت تربیت کرنے میں کہ کچھ لیا بھی نہیں، ذرہ برابر۔ توجہ کرے آپ، اور یہ عظمت آپ کو حاصل ہوئی کہ خدا نے کہا تو نے چونکہ اس کی پرورش کی ہے اور تو نے اپنا لہو پلا کے اسے بلند کیا ہے، لہذا میں تیرا احسان مند ہوں۔ اب تو نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ میں یہاں پہ ٹھہر کے ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اب تو نے نہیں کیا ہے، میں نے کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے کیا کیوں؟ میں یہاں پر آپ کو یہ مقدمہ نہ بتا سکا کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی مالی کا نام آئے بار بار اور صاحب باغ تو کوئی اور ہے، تو شہرت تو اس کی ہو رہی ہے جس نے اس کو پروان چڑھایا، اور مالک ہم ہیں مگر ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تب تو یہی ہوگا نا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی اس نے نہیں، ہم نے کیا ہے۔ تو وہی والا مسئلہ یہاں ہے کہ نام تو ابو طالب کا آ رہا ہے، تب اللہ نے کہا اس نے نہیں، میں نے کیا ہے نا۔ شہرت ابو طالب کی دیکھ کے اللہ نے کہا اس نے نہیں، میں نے کیا ہے۔ ممکن ہے کسی کو گراں گزر رہا ہو، لیکن میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اتنا بلند ہو تو کہ اللہ کہے کہ اس نے نہیں، میں نے کیا ہے۔ اللہ کسی کے فعل کو کہے گا کہ میں نے کیا ہے؟ پھر تمہارا کیا بھروسہ صبح سے شام تک کیا کرو گے تم؟ تو تمہارا ہمارے اوپر کوئی بھروسہ ہے؟ کیا معلوم کیا کرنے والے ہو؟ اب میں کہہ دوں میں نے کیا تو اسی کو اتھارٹی بنا لو۔ توجہ کریں آپ، طول تاریخ قرآن میں بھی کسی کی ضمانت اللہ نے نہیں لی، نہ آدم کی کہ جو آدم نے کیا میں نے کیا، نہ نوح کی جو نوح نے کیا میں نے کیا، نہ ابراہیم کی، نہ موسیٰ کی، نہ عیسیٰ کی۔ فقط ایک جگہ پر رسول اللہ نے کنکریاں پھینکی تو کہا تو نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے۔ تو ایک معیار تو سمجھ میں آ گیا، جب تک محمد مصطفیٰ کے وزن کے برابر نہ ہو اس وقت تک اللہ اس کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ اب قرآن میں دوسری ذات ابو طالب کی ہے کہ جسے کہا تو نے مدد نہیں کیا، میں نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ظاہر امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کی، وابستہ ہے گفتگو اسی سے۔ امید ہے، اگر ذرہ برابر کسی کو غلط امید ہونے لگے تو بھلا وہ درخت کو آگے بڑھنے دے گا؟ کلہاڑی لا کے کاٹ کے پھینک دے گا وہیں پہ؟ ارے جا، ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں چھوڑ کے ہٹ جائے گا، خود ہی یہ جھاڑیاں جو ہے اس کو دبا دیں گی، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ لیکن جب امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی مفید، کائنات کے لیے بھی مفید ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک درخت جو ہے ایک مالی نے بڑے آرام سے اس کو بنایا، کچھ دے یا نہ دے، جب یہ بڑا ہو گیا اور اس کے تمام شاخہ جو ہیں وہ بلند ہوئیں اور تمام چاروں طرف جو ہے اس کا سایہ آیا، جو گزرگاہ ہے، لوگ گزرنے والے ہیں، سایہ کے نیچے بیٹھے تو فائدہ اٹھایا نہیں۔ اب جو دھوپ میں، مچلتی دھوپ میں نکلا اور اس کے بعد اسے کہیں دور سے یہ سایہ دکھا
تو دوڑ کے جا کے سائے میں بیٹھ کے یہی کہے گا ارے خدا اس کو بہت اچھا مقام دے جس نے یہ درخت لگایا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو معنی یہ ہو گئے کہ جب آپ نے درخت لگائے تو جتنا اس کا ثمر اور جو اس سے فیض اٹھائیں گے وہ سب کے جتنے بھی فیض اٹھانے کا اصل جو ہے ماوا وہ پلٹ کے اسی کی طرف جائے گا جس نے درخت کو پروان دیا ہے. آپ سمجھ میں آیا؟ پیغمبر نے فرمایا من سنّا سنتن حسنتن، جو ایک نیک سیرت کو قائم کر دے اور قیامت تک کوئی اس پر عمل کرتا رہے تو جو اس کو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن ان سب کا ثواب جو عمل کرتے رہیں گے اسی کے کھاتے میں جائے گا. تب اس سے بڑی سنت کیا ہوگی کہ بنیاد سنت کو ابو طالب نے پروان چڑھا دیا. اب قیامت تک جتنے یا رسول اللہ کہیں گے ان سب کا ثواب پلٹ کے ابو طالب کے پاس چلا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں نے کیا کیا آپ کے سامنے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے تبلیغ کیا آپ کے سامنے. یہ جو نادان بودے ہیں کہتے ہیں کب تک واقعات پڑھیں گے، کب تک اس طرح کی باتیں کریں گے. ان سے میں کہہ رہا ہوں تم کب تک کرو گے؟ عجیب اللہ یہ کر لیجئے، عجیب اللہ وہ کر لیجئے. لوگوں کی جیبیں خالی کرنے پہ تلے ہوئے ہو. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کبھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ نیکی کیجئے، کبھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ نیکی کیجئے. وہ جب بیچارہ تھوڑی سی مشکل سے دال روٹی فراہم کیا اس کو نیکی بتا رہے ہیں کہ نیکی کیجئے، اور خود جو رکھے بیٹھے ہیں کوئی نیکی نہیں کر رہے ہیں. آج کل کا ٹرینڈ یہ چل گیا ہے ہر شخص دوسرے کی جیب پہ نگاہ کیے ہوئے ہے کہ کتنا جلدی خالی کر دے. اور ایسی حدیثیں ایسی روایتیں اس طرح کا بتائیں گے کہ نہ پوچھئے. اور اس کے بعد ان سے پوچھئے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی کرو یا نہ کرو کم سے کم آل محمد کے ساتھ تو کرو. تو انہی کو دیکھیے جو نیکی کا درس دیتے ہیں کبھی ایک مجلس کرتے نظر نہ آئیں گے، کبھی بھی آل محمد کی راہ میں کچھ دیتے نظر نہ آئیں گے. دوسرے کو بتائیں گے نیکی کیجئے، نیکی کیجئے، فلانا کیجئے، ڈھکانا کیجئے. تعلیم دے رہے ہیں تو یہ تعلیم کب تک چلے گی؟ میں نے بھی آپ کو تبلیغ کی. میں نے ایسے نہیں کہا کہ آپ ایسے کیجئے اور ویسے کیجئے. میں نے تو بتا دیا کہ ایسا کیجئے جیسا ابو طالب نے کیا ہے. ایسی نیکی کیجئے جو قیامت تک رہ جائے. ایسی نیکی کیجئے، اس طرح کی کیجئے کہ جو مضبوط و محکم ہو، مستحکم ہو. یہ نیکی ہونی چاہیے. کسی شخص نے مولائے کائنات جب منبر کوفہ پہ تھے اور اس وقت جو ہے آپ خطبہ کہہ رہے تھے اور فضائل و مناقب بیان فرما رہے تھے. یہ بھی ایک بیچ میں بات آئی تو کہتا چلوں بہت سے بیوقوف یہ سوال کرتے ہیں. ایک صاحب نے تھوڑا ٹپ ٹپ کر کے اپنی زبان کھولی مجھ سے اور کہا قبلہ یہ بتائیے جب حضرت تشریف لائیں گے امام زمانہ ظہور کریں گے تو آئیں گے؟ یہ تو ہے عقیدہ کہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو وہ بھی جو ہے تقریر کریں گے جس کو خطبہ کہتے ہیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ سوچے تھے کہ میں بولوں گا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. میں نے کہا بیوقوف وہ کب آئیں گے نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا. اور وہ آئیں گے تو تو زندہ رہے گا، میں رہوں گا. تو اٹھایا جائے گا کہ نہیں؟ میں تو یقیناً اٹھایا جاؤں گا. سمجھ میں آیا نا؟ تو پتہ نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. پہلے یہ دیکھ لے کہ ان سے پہلے والے اماموں نے کیا کیا. آپ اٹھا لو نہج البلاغہ شروع سے آخر تک، ہر خطبے کو اٹھاؤ. ہر خطبے میں سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے، رسول پر درود و سلام ہے، اس کے بعد آل محمد کا مقام ہے. تو اس کا مطلب علی بھی اسی پہ تلے تھے، اللہ کی حمد، رسول پر درود، اس کے بعد آل محمد کے فضائل بیان ہو. کیوں فضائل بیان ہو؟ اس لیے کہ دین کا قوام آل محمد کی ذات سے ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. Oh
لہذا ایسی تبلیغ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ کی باتیں بن رہی ہیں، بگڑ نہیں رہی ہیں، نہ یہ کہ آپ جو ہے دوسروں کو اپنی طرف ترغیب دلانے میں کسی کا نقصان کر بیٹھے اور کل کے یہ بھی اجر ضائع کر بیٹھے۔ جتنا ہو سکے للہ یہ زمانہ ایسا ہے، اپنے ایمان کا تحفظ کرو۔ ساتویں امام فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، 3 دفعہ قسم کھایا کہ الایمان الایمان الایمان، یہ وہ زمانہ ہے ایمان کا تحفظ کرو۔ جتنا یہ باقی بچے گا اتنا ہی زیادہ تمہارے دل میں جڑ پکڑے گا، پھر وہ عمل جو سرزد ہوگا وہ والا عمل ہوگا جو قیامت تک اس کے آثار رہ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ بے ایمانی کے ساتھ ہو، ایسا ایمان مستحکم۔ اب دنیا طول تاریخ اسلام میں عہد پیغمبر سے لے کے کوئی تھا کہ جس کا ایسا عمل رہا ہو کہ خدا نے اپنا کہہ دیا؟ آپ پوری تاریخ میں ڈھونڈ کے دیکھ لیں، ہم کو صرف 2 ہی لوگ ملے ہیں، یا رسول اللہ یا حضرت ابو طالب، کہ جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا۔ عمل تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہ عمل اعضاء جوارح سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی بھی دکھی کہ جس کے عمل کو تو چھوڑیے، کمائی ہوئی دولت کو اپنی دولت بتا دیا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا، عمل تو اپنی جگہ پر ہے، یہ کمائی ہوئی دولت کو دولت بتا دیا۔ یہ ہے ذات جس کے اخلاص اور ایمان اور اس کی بلندی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو، اور قرآن میں ثبت کر دیا قیامت تک کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کہ جہاں پر یہ کیفیت ہو کہ ایمان محکم ہو تو عمل اتنا برابر ہوتا ہے۔ اللہ احسان مند ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان محکم ہے، خود بخود عمل بتا رہا ہے۔ آپ تو یہی کہتے ہیں نا، آپ لوگوں کا زور یہی ہے کہ جیسے جیسے عمل کرے گا پتہ چلے گا کہ مومن ہے۔ تو اب یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا عمل انجام دیا حضرت ابو طالب نے، یہ مومن ہوں گے، تبھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کی نوبت آئے تو آپ اپنے نماز سے اپنا ایمان ثابت کرو گے، اور جو پوری کائنات کو نماز پڑھوا رہا ہے اس کے ایمان کو آپ کیا کرو گے؟ آپ سوچئے نا۔ اسی لیے مولا خطبہ دے رہے، بیان کر رہے ہیں مناقب، فضائل، اور کھڑا ہو گیا آوازوں میں کہا یا علی، آپ کے تو مناقب سمجھ میں آ گئے، آپ تو بہت بلند و بالا ہیں، آپ کی عظمت بہت بلند بالا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اب یہ تقدیر ہے، آپ کے والد جہنم میں ہوں گے۔ مولا بگڑ گئے اور کہا چپ جا، خاموش ہو جا، جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اس کا باپ جہنم جائے گا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غور کر، لو وضع ایمان ابی، اگر میرے باپ کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، لرجح ایمان ابی طالب، تو ابو طالب کا ایمان کا پرلا وزنی رہے گا۔ سمجھ آیا نا؟ کہہ کون رہا ہے؟ اس پر بھی توجہ رکھیے کہ کہہ کون رہا ہے؟ ایسا ویسا نہیں کہہ رہا ہے، کل ایمان ہے، پوری کائنات کا ایمان ایک پلے میں، اور دوسرے پلے میں میرے باپ کا ایمان، تب بھی یہ ایمان جو ہے ترجیح یافتہ ہے۔ اور ابن ابی الحدید کا شارح معتزلی لکھتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے لائیں،
یہ وہ بھی لکھتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا اور امام کا یہ فرمان تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت نے اپنے باپ کے ایمان کا وزن بیان کیا، اور خالی اتنے نہیں، اختیار و اقتدار بھی بیان کیا. اسی تاریخ میں ہے کہ اور آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات اگر سامنے آ جائے تو بحکم خدا میرا باپ سب کی شفاعت کر سکتا ہے. یہ اقتدار ہے. اب سمجھ میں آیا؟ آپ نے اقتدار بھی دیکھ لیا جو آخرت میں ہے، اور ایمان بھی دیکھ لیا جو یہاں ہے، اور عمل بھی دیکھ لیا جو پرورش کیا. اس کے بعد بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ابو طالب کیا ہیں؟ ابھی بھی آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ عظمت کتنی بلند ہے. اور ایک بات سن لیجئے، آپ نے ادھر تول دیا ایمان اپنے باپ کا کہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے تمام کائنات کا ایمان، اور ایک میں میرے باپ کا، تب بھی یہ وزنی ہے. یہ باپ کا ایمان تول رہے ہیں اور بیٹے کا عمل رسول اللہ نے تولا. کہ ساری کائنات کی عبادت ایک طرف اور ان کی ایک ضربت ایک طرف. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ کیوں لے آیا؟ اس لیے لے آیا کہ پتہ چل جائے شجرہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ شجرہ کیا ہے. ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. عمل کا یہ عالم ہے کہ اب قیامت تک رسول کی تعلیم پر کائنات جتنا عمل کرتی جائے گی وہ سارا ثواب ابو طالب کے حصے میں ہے. یہ عمل ہے، یہ ہے وہ ایمان، یہ وہ عظمت ہے. تو اب شجرہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ان کے لال میدان کربلا میں ہیں، ان کی اولادیں میدان کربلا میں ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمتیں کتنی بلند ہیں. کیونکہ وقت کی تنگی رہتی ہے لہذا مجھے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمت اس قدر بلند و بالا کہ جو شفاعت کے مقام پر کوئی ثانی نہیں ہے اور ایمان میں کوئی بدل نہیں ہے. تب ظاہر ہے کہ ایسے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، کیا زبان کھول سکتے ہیں. اب یہ بات اور ہے کہ اس کے لیے تو اتنے سپورٹ ہو گئے، اور سارے سپورٹ جو ہیں معصوم سے ہے، رسول سے ہیں، اللہ سے ہے. اللہ نے بھی جو ہے قرآن میں حفظ کر دیا، اور معصومین کے بیان تاریخ میں حفظ ہو گئے، رسول کا فرمان تاریخ میں ہو گیا. تب سب چیز تو محفوظ ہو گئی. تو علی کے باپ کے بارے میں یا اللہ مدح کر رہا ہے، یا رسول اللہ مدح کر رہا ہے، یا خود ائمہ مدح کر رہے ہیں، یا مومنین صالحین مدح کر رہے ہیں. توجہ کرو میری بات پر. لیکن جو مقابلے میں جن کے آئے اور لائے گئے، جن کے مقابلے میں یہ آپ نے زحمت کی لکھنے کی، ان کے باپ کی مدح کس نے کی؟ کوئی جگہ دکھاؤ کہ اللہ نے مدح کی، رسول اللہ نے مدح کی. ارے مدح تو چھوڑیے، مجھے سوائے مذمت کے کچھ نہیں ملا. جب ان کی بات آئی تو انہیں کہا شجرہ طیبہ، اور جب دشمنوں کی بات آئی تو کہا شجرہ ملعونہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہم کیا مولائے کائنات خود جواب دے کے گئے ہیں جب اس نے کہا ہماری آپ کی قرابت تھی. ان کا کہا میری تیری قرابت کیسی؟ منا، ہم میں جو ہیں وہ ایسے ہیں، ہم میں جو ہیں وہ ایسے ہیں. اور آپ نے تعریف کے پل باندھ دیے کہ ہم میں ایسے ہیں کہ جو انما یرید اللہ کے مالک ہیں.
ہم میں ایسے ہیں جو انما ولی اللہ کے مالک ہیں، ہم میں ایسے ہیں کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، ہم میں ایسے ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ہم میں ایسے ہیں جو سید الشہداء ہیں، ہم میں ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کے مقام پر ان کو عطا کیا گیا ہے۔ کہاں ہم میں ایسے جو خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تم میں کوئی ہے تو لے آؤ، ایک کا بھی نام تو لے آؤ، تو ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ تو جسمانی باتیں تھیں، آپ کے لیے جسمانی چیزیں تھیں، توجہ رکھیے، چونکہ یہ شجرہ جسمانی ہے تو بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں ایسے ہم میں ویسے ہم میں ویسے، اور اس کی قید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ یہی علی کوفے کے منبر سے خطبے میں کہہ رہے ہیں لا یقاس هذه الامہ، اس امت کی ایک فرد کا مقایسہ بنا ہم آل محمد تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہم دین کی بنیاد ہیں، ہم ہی جو ہیں وہ منارہ ہدایت ہیں، ہم جو ہے اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں، اللہ کی حکمت کے صندوق ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس امت کے کسی فرد کا ہم سے، آل محمد سے کوئی بھی ایک بھی مقایسے میں نہیں آ سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ بات کہتی ہے لہذا تکمیل تک پہنچ جائے، یہ بھی جملہ سنتے جائیے۔ یہ بیٹا کوفے میں منبر سے اعلان کر رہا ہے، بیٹا کوفے میں، کوفہ جانتے ہیں کب کوفہ گئے حضرت علی؟ سن 36 کے بعد ہے نا، تو اب 40 سے قریب ہے نا، تو 40 سال تو ہجرت کے ہو گئے ہے نا، اور ہجرت آنے سے پہلے 13 برس رسول اللہ نے مکے میں گزارے، اور اس سے پہلے اور رسول اللہ کی جب شادی ہوئی تو 25 سال کے تھے۔ توجہ کریں آپ، تو آپ ڈیوریشن دیکھ لیجئے، 50-60 سال کے بعد علی نے وہی بات کہی جو ان کے باپ نے مکے میں کہی تھی۔ توجہ کریں آپ، جو ان کے باپ نے مکے میں کہی تھی جب خطبہ پڑھ رہے تھے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، مگر کہا الحمدللہ الذی، ساری تعریف جو ہے اسی اللہ کے لیے ہے کہ ذرا نا جس نے مجھے اور میرے خاندان کو اسماعیل اور ابراہیم کے نسل سے پیدا کیا، اور جس نے ہمیں خانہ کعبہ کا متولی قرار دیا، اور اس کے بعد فرمایا لا یوزنو، یہ محمد میرا بھتیجا ہے، اور کوئی کائنات کا مرد جو ہے لا یوزنو، کوئی بھی پلے میں رکھ کے محمد کے ساتھ تولا نہیں جا سکتا، کوئی بھی تولا نہیں جا سکتا، نہ شرفن، نہ علمن، نہ کمالن، نہ نبوتن۔ توجہ کریں آپ، یہ باپ نے وہاں اعلان کر دیا، تو ایک بات تو سمجھ میں آ گیا نا کہ مزاج آل محمد فضائل بیان کرنا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ نے پوری کائنات کو بتایا کہ دیکھو یہ محمد کون ہیں، کہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں، نہ شرف میں، نہ حسب میں، نہ نسب میں، نہ علم میں، نہ عقل میں، نہ فطانت میں، نہ مقام میں، نہ منصب میں، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بلند ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے کہا الحمدللہ، اس کے بعد کہا یہ محمد جو کہ میرا بھتیجا ہے، اس کی عظمت یہ ہے، تو پہلا جو الحمدللہ کہا لا الہ الا اللہ ہو گیا، اور جب محمد کی تعریف کی تو محمد رسول اللہ ہو گیا۔ اب ایک بات کہوں، جیسے میدان غدیر میں، توجہ کرنا، جیسے میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان محمد نے کیا تھا،
ویسے ہی مکے کے میدان میں ابو طالب نے اپنے کلمے کا اعلان کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ویسے ہی اعلان بھرے مجمع میں اور اس مکے میں جہاں ابھی کوئی تذکرہ نبوت کا نہیں ہے، وہاں پر اعلان ہو رہا ہے، اپنے ایمان کا اور اپنے کلمہ کے اظہار ہو رہا ہے کہ دیکھو میں کیا ہوں، پہچانو مجھے بھی، سمجھ لو کہ میں کیا ہوں. بس آپ ملاحظہ کریں، میں نے ایک جملہ کہا کہ ان کی عادت ہے فضائل و مناقب بیان کرنا کہ حقائق پہنچ جائیں. ورنہ اپنی مدح ایک جگہ پہ مولا نے فرمایا ہے، جب اس نے کہا کہ آپ اپنی ذرا تعریف کیجئے تو آپ نے کہا یہ تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ تو نے پوچھ لیا ہے اس لیے بتانا بھی ضروری ہے، نہیں تو رہ جائے گا کل کے کہے گا خود ہی نہیں بیان کیا، اگر ہوتے تو بیان کرتے. نقطہ سمجھیے کیا ہے. تو مولا نے کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ نہیں ہوں، تب بتایا کہ میں وہ ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو نوح نہ ہوتا، میری وجہ سے کائنات ہے. تو مجھے کیا سمجھنا چاہتا ہے؟ میں ہی تو وہ ہوں جس سے یہ کائنات ڈھلی ہے. اور پھر فضائل کے آپ نے انبار لگا دیے. تو یہ کس لیے ہے؟ کہ ہمارے ہی ذہن کو تو کھولنے کے لیے ہے. اور خالی اتنا ہی نہیں، وہ بھی سن لیں کان کھول کے جو یہ کہتے ہیں فضائل کے بعد واہ واہ کیوں کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں. فضائل کو سننے کے بعد خوشی طاری ہوتی ہے، اور جب خوشی طاری ہوتی ہے تو خالی واہ واہ ہی نہیں، نہ معلوم کیا کیا نکلتا ہے کہ دے دیں. اور نہ یقین ہو، اور اگر نہ یقین ہو تو آؤ میں دکھاتا ہوں. مکے میں جب کعبے کی تعظیم ہو رہی ہے، بادشاہ وقت چاہتا ہے کہ کسی طرح بوسہ دے لے، لیکن اسے بوسہ نہیں مل رہا. اور دیکھا ایک ایسا نحیف و نازار آیا، اپنی ردا اپنے اوپر ڈالے ہوئے چلا تو مجمع پھٹتا گیا. اور جب قریب آیا تو خود حجر اسود کی آواز نکل گئی، السلام علیک یا امام المتقین. اور گیا بوسہ دیا، پلٹا تو بادشاہ نے دیکھ کے کہا کہ یہ کون ہے، جان کر کے اسے کہتے تجاہل عارفانہ، جان رہا ہے کہ کون ہے. تو اب وہاں پر ایک مولا کا چاہنے والا، پیڈ نوکر تھا اس کا، شاعر تھا، پیسہ پاتا تھا تو شاعری کرتا تھا فرزدق. لیکن جیسے ہی کہا کہ یہ کون ہے، ویسے ہی نیچے سے بولا کہ تجھے نہیں پتا کہ کون ہے. ارے یہ تو یہ ہے کہ اس کو پتھر بھی پہچان رہا ہے، حرم بھی پہچان رہا ہے، ہل بھی پہچان رہا ہے، ہر مقام پہچان رہا ہے. اور اس کی شان تو یہ ہے کہ جو تم میں نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کر دو تو لا نہیں ہے ان کے زبان پر. اگر کلمے میں نہ ہوتا تو گواہی میں تو وہاں بھی لا نہ کہتے. یہ اتنے بلند ہے. تب تاریخ نے لکھا کہ امام سید الساجدین نے نگاہوں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہاتھ اپنے ڈالا اور وہاں سے سرخ دینار کی تھیلی نکالی اور فرزدق کو پھینک دیا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ فضائل جب ہوتے ہیں تو ائمہ سن کے خوش ہوتے ہیں. اور امام نے تعلیم دی کہ دیکھو ہمارے فضائل اور مدح پہ یہ جو خرچ ہوتا ہے، یہ خرچ جو ہے عبادت کی راہ میں ہے. اس کو عبادت سمجھنا، عبادت کی راہ میں ہے. دیا نا، اور خوش نہ ہوتے تو کیسے دیتے؟ بات تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خوش ہوتے ہیں. اب آپ نہ ہو یہ خوش، اس کے بعد ہی کہیے ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو حشر میں پوچھیں گے کہ چاہنے والا تھا تو خوش کیوں نہیں ہوتا تھا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟
اب آپ کا دل چاہے ہوئیے دل چاہے نہ ہوئیے، حشر میں جواب دے لیجئے گا انشاءاللہ۔ اور میں تو یہی زور لگاؤں گا کہ شفاعت بھی نہ پائیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں ناراض تھے، میں وہاں ناراض ہو جاؤں گا، میں یہاں چپ رہوں گا، وہاں ناراض ہو جاؤں گا کہ یا رسول اللہ، یا فرزند محمد مصطفیٰ، ہم نے بہت برداشت کیا آپ کی وجہ سے، اب یہاں ہمارا مقام ہے، آپ ہمارا بھی خیال کیجئے۔ توجہ کریں آپ یہ بات پر، آپ دیکھیں یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پر آل محمد خوش ہوتے ہیں۔ فضائل مناقب، اس لیے فرمایا ہے کہ جب بھی دو ملو تو ہمارے امر کا تذکرہ کرو۔ دو نہیں تو اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں، ارے میں کس کو کہوں گا جب رسول اللہ ہی خوش ہوتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ نے کہا ہے چاہے جتنی بڑی مجلس برپا کرنا، لیکن اپنی مجلس کی زینت علی کے ذکر ہی سے دینا ہے کہ نہیں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ سب ازبر ہیں، تو اگر رسول اللہ کو پسند نہیں تھا تو کیوں کہا کہ اسی سے زینت دینا؟ اب بات آگے بڑھ گئی، سن لو، ان مجلسوں میں جہاں ذکر علی نہ ہو، نہ رسول خوش ہے، نہ ائمہ خوش ہے، نہ اللہ خوش ہے۔ یہ مجلسیں قائم ہی اس لیے ہوئی ہیں کہ فضائل آل محمد ہو، مناقب آل محمد بیان ہو، مراتب آل محمد بیان ہو، ان کے خاندان کی بلندی بیان ہو، ان کی عظمتیں سامنے آئیں۔ شجرہ سمجھ لیا آپ نے، اسی ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے، اسی ابو طالب کے بیٹے کا نام جعفر ہے، اسی ابو طالب کے بیٹے کا نام عقیل ہے، اور اسی جعفر کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن جعفر ہے، اور اسی عبداللہ ابن جعفر کی بیوی کا نام زینب ہے جو مولائے کائنات کی بیٹی ہے، انہی کے دو نال کا نام اون و محمد ہے۔ وقت تمام ہو گیا، باتیں بہت تھی، چھوڑ دیا میں نے، اس فضائل کے آئینے میں گفتگو بہت تھی، لیکن ابھی مرثیہ ہو رہا تھا اون و محمد کا۔ لہذا آپ دیکھیے پوری تاریخ مقاتل کو کھنگال جائیے، آپ کو ملے گا کہ شب کی تاریکی میں جب چراغ جلا کے زینب نے اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کیا اور کہا کہ کل کا دن کیسا ہوگا، تو اس میں پہلی بات یہی تھی کہ دیکھو تم ابو طالب کے پوتے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، تم جو ہے کل کا دن ایسا نہ آنے پائے کہ ذرہ برابر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ سوچیں ان کے سن کم تھے، جیسا کہ روایات میں ہے، اختلاف بہت ہے، لیکن مجھے اختلافوں سے مطلب نہیں، شہرت یافتہ چیز کو پڑھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ امت کو منتشر نہیں کرنا چاہتا، اس کے دماغ جو ہیں ادھر سے ادھر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ توجہ رکھیے، مشہور یہی ہے کہ کم سن تھے، اور ان کے ایسے بھی حالت تھی کہ ان کے قدم نیچے تک نہیں جاتے تھے کہ جو زین پہ رکھ سکیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں بچے کہ جو صبح عاشور سے لے کے عصر تک صرف یہی نگاہ کیے تھے کب میرا وقت آئے گا۔ ایک سے ایک جوش و ولولہ والے، جن کو شہادت میں سب سے سبقت لے جانے والے، ان میں سے یہ دو بچے بھی رات بھر ماں سے یہ الفاظ سن سن کے سینے میں اس شجاعت کو پرورش دیا، اور ماں سے وعدہ کیا کہ اگر دریک کریں تو کہیے گا، اماں دودھ نہ بخشیے گا اگر ہم عمر سعد کا سر کاٹ کے نہ لائیں۔ آپ دیکھیں ان کی عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، طاقت کیا ہے، مگر جب یہی بچے دیکھ رہے ہیں کہ یکے بدیگر لوگ شہید ہو رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، جواب مل جاتا ہے، آخری وقت امام کی بارگاہ میں گئے، آج جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مامو جان کب ہمیں وقت ملے گا، کب ہمیں آپ اجازت دیں گے؟ کہا تمہارے ماں کے لیے تمہارا وجود ضروری ہے۔ پلٹ کے خیمے میں آ گئے، بیٹھ کے رونے لگے۔ زینب ولیہ نے نگاہ کیا، پوچھا بچوں رو کیوں رہے ہو؟ کہا مادر گرامی جب خیمے میں آتے ہیں تو آپ کی گرم آنکھیں دیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں ماموں اجازت نہیں دیتے،
آپ ہی ہمارے لیے شفیع بن جائیے، ہماری مشکل کو حل کرائیے، حلال مشکلات کی بیٹی ہیں۔ عزیزو لکھا ہے زینب نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور لے کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچ گئی، آواز دیا میرے بھائی ان بچوں کی قربانی قبول کر لیں۔ بچہ صحیح سنا آپ نے، آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے فرمایا بہن میرے بعد تمہارے لیے یہ سہارا ہوں گے؟ کہا میرے سہارا کے لیے علی اکبر کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں کہ بھتیجوں سے کتنی محبت تھی۔ اس کا اندازہ آپ سنیے، شمر کے زبانی کہتا یہ ہے کہ دربار یزید میں جب یزید نے حملے کا حکم دیا امام زین العابدین پر تو زینب ان کے اوپر گر پڑی اور چھاپ لیا آپ نے اور کہا نہیں ہو سکتا۔ تو یزید نے پوچھا اس کو اتنی محبت؟ تو شمر نے کہا رے تو نے کیا دیکھا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کو اتنی محبت تھی کہ اپنے اولاد پر نہیں روئی، لیکن علی اکبر کے لیے خیمے سے باہر نکل گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزو 4-6 جملے پرسہ ہو جائے، 3-4 منٹ میرے پاس باقی بچے ہیں کہ ان مظلومین کا پرسہ ہو جائے۔ سیدۃ النساء العالمین کے نواسے، حضرت زینب کے دل بند، حسین کے چاہنے والے، قربان ہونے والے، قربانی دینے والے، یہ بھانجے بی بی گئی کا کافی ہے میرے لیے علی اکبر کا وجود۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں ایک کو اجازت دیتا ہوں، ایک کو واپس لے جاؤ، یہ تمہارے لیے ایک کافی ہے۔ قبول ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اگر ایسا ہوتا تو کیا کہنا، لیکن جب ہم چلنے لگے تھے تو عبداللہ نے کہا تھا بی بی ان دونوں کو لے جاؤ، ایک کو اپنی جانب سے ایک کو میری جانب سے نثار کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جعفر طیار کی نسل انہی میں منحصر تھی۔ عزیزو اپنی نسل قربان کر دی عبداللہ ابن جعفر نے۔ بچوں کو اجازت مل گئی۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اجازت ملی باہر نکل گئے تلوار لے کے خوش ہو کر کے، اور چاہا کہ چلیں، کہا رک جاؤ۔ حسین نے حکم دیا عباس سوار کرو۔ جناب عباس بڑھے، ایک کو سوار کیا، علی اکبر نے دوسرے کو سوار کیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جب چلنے لگے تو کچھ دور جا کے مڑ کے ماں کی طرف دیکھا، آواز دیا خدا حافظ اماں، اب دیکھنا میں عمر سعد کا سر لاتا ہوں۔ لیکن عزیزو لکھا ہے کہ جیسے ہی مڑ کے چلنا چاہے ماں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ پر جیسے ہی ٹھہرے پوچھا کیا بات ہے، کہا سنو جا تو رہے ہو مگر فرات کے قریب نہ جانا۔ عزیزو لکھا ہے کہ بچوں نے فرات کی طرف رخ نہیں کیا، اپنی پشت کر کے جنگ کرتے تھے۔ اور سب سے پہلی چیز جب حسین عالی مقام آپ کے سرانے پہنچے تو یہی کہا کہ مامو جان اماں کو گواہی دے دینا کہ میں فرات پر نہیں گیا۔ بس عزیزو لکھا ہے بچوں نے یہ کہہ کے نیچے ٹیک ٹیک کے اس طرح ظالموں کو قتل کرنا چاہا اور کہا تم لوگ چاہتے ہو کہ میرے مامو کو ختم کر دو، تم چاہتے ہو کہ فرزند زہرا کو ختم کر دو، رسول کے نسل کو منقطع کر دو، تو نہیں ہو سکتا۔ ہم جعفر کی اولاد ہیں، ہم جعفر کے بیٹے ہیں، علی کے نواسے ہیں، اور یہ کہہ کے جنگ کر رہے تھے اور لوگ بھاگ رہے تھے۔ دو چھوٹے بچوں سے پسر ساتھ گھوڑے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کیا بات ہے، یہ بچے ہی تو ہیں، کہ بنی ہاشم کے بچے ہیں۔ مجمع پھٹ جاتا تھا اور یہ برابر ایک ظالم نے کہا میں کام تمام کرتا ہوں، پیچھے سے وار کیا، آپ کے گردن پہ لگا، ایک دوسرے کو مارا، دو قریب ہوئے گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے، آواز دی علیکم منی السلام یا آقا، اے میرے آقا میرا آخری سلام لو۔ عزیزو روایت میں ہے کہ اب جو یہ لفظ آئی تو حسین اپنی جگہ پر، عباس اپنی جگہ پر، علی اکبر اپنی جگہ پر، تین دوڑے۔ میں کہوں گا انو محمد مبارک، ارے تمہاری آواز پر 3 دوڑے، لیکن ایک مظلوم ہے جس کی آواز آئے گی کوئی نہ ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزو پہنچے شیر غضبناک کی طرح، بچوں سے قریب ہوئے، دو باتیں ہوئی۔
سر اٹھا کے رکھا زانوں پہ، وصیت پوچھی، بھئی یہی ایک لفظ تھا کہ اماں سے کہہ دینا کہ ہم فرات کی طرف نہیں گئے۔ اور اس کے بعد دم نکل گیا، بچوں کی میت اٹھائی، ایک کو امام علی مقام نے لیا، ایک کو جناب عباس نے لیا، علی اکبر نے سہارا دیا۔ عزیزہ جب میت لے جا رہے تھے تو میری نظریں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں امام سے کہوں میرے مولا کتنے آسانی سے لے جا رہے ہیں اور کتنی آسانی سے علی اکبر سہارا دے رہے ہیں، اے میرے مولا یہی اثر ہوگا جب علی اکبر کی میت اٹھائیں گے، ارے 2 قدم چل کے زمین میں رکھ دیں گے، نہ اٹھا پائیں گے۔ عزیزان گرامی بس آپ لے کے پہنچے، فضا نے طریقہ یہ تھا کہ خیمہ خالی کر کے مسند بچھائی جاتی تھی اور میت رکھی جاتی تھی، اہل حرم قریب ہو کے ماتم کرتے تھے، در پر بیویاں کھڑی رہتی تھی، ساری بیویاں کھڑی تھیں لیکن زینب نہیں تھی۔ بس جیسے ہی میت گئی مسند پہ رکھ دیا، حسین نے نگاہ دوڑائی، آواز دیا کہ میری بہن کدھر ہے؟ فضا دوڑی کہا بی بی چلیے امام بلا رہے ہیں۔ عزیزو آ تو گئیں لیکن بچوں سے نہیں ملی۔ بس میں نے ختم کیا، تاریخ میں یہ ایک جملہ ہے کہ زینب کربلا سے لے کے مدینے تک کبھی اپنی اولاد کو نہیں روئی۔ عزیزو بس حسین پہ روتی رہی، سال بھر مدینے میں روتی رہی، لیکن جب عبداللہ نے آگے کہا کہ بی بی کیا گھر نہ چلو گی، سید الساجدین نے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اماں گھر جائیے۔ تو جیسے ہی گھر گئیں، اندر جب داخل ہوئیں 2 بستر دیکھا، ارے لپٹ گئی میرے شیرو، ارے میرے دل بندو، تم نے مجھے سرخرو کر دیا، ارے قیامت میں اپنے ماں کو منہ دکھا سکوں۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا، بار الہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ تمام دنیا میں جو محبان آل محمد گزر گئے ہیں ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، جن جن مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بار الہ ہمارے ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من دعا ماتم حسین یا حسین۔